مارننگ دوستو، خوش آمدید۔ لے جناب حکم آ گیا، اور بڑا حکم آ گیا۔ حکم کیا آیا بلا؟ حکم آیا جناب وزیر اعظم نواز شریف، اور یہ حکم کسی اور طرف سے نہیں آیا بلکہ حکم آ گیا ہے جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، اور یہ حکم بہت ہی زیادہ منی خیز ہے کیونکہ اب اس کے نتیجے میں، اس حکم کے نتیجے میں ماڈل ٹاؤن سے سڑک نکل رہی ہے اور وہ سیدھا جا رہی ہے وزیر اعظم ہاؤس تک، اور اب اس راستے میں نواز شریف کے لیے کسی طرح کی کوئی رکاوٹ موجود نہیں۔ وہ کہتے نہیں، وہ ایک شعر مجھے یاد آیا، عمومی طور پر استعمال کیا جاتا ہے ایسے ہی موقع پر، وہ کہتے ہیں نا گلیاں جن سنجیاں تے وچ مرزا یار پھرے۔ اب اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ جو سڑک ماڈل ٹاؤن سے نکلنی ہے اور ایوان وزیر اعظم اسلام آباد تک جانی ہے، اس ساری سڑک کے اوپر کسی جگہ پر کوئی سپیڈ بریکر نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ نواز شریف نے جا کر لوگوں سے ووٹ لینا ہے۔ آل سیٹ فار دی نواز شریف۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ آتا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف، اس کے ساتھ ہی یوٹیوبرز کی طرف سے سوشل میڈیا پر جناب پٹ سیاپا، بین، اتروانا، رونا، نویں ایک سین کریٹ ہو جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ جناب بہت بڑا ظلم ہو گیا، بہت بڑے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، پاکستان میں انصاف کا جنازہ نکل گیا ہے، پاکستان میں قانون کی میت پڑی ہے، پاکستان میں جو ہے آئین اور قانون کو سلیب پر چڑھا دیا گیا ہے، لٹکا دیا گیا ہے، اس کو اس کی ارتھی کو جلا دیا ہے، عجیب و غریب قسم کا پٹ سیاپا پڑا ہوا ہے۔ اور حیرت کی بات ہے ان پٹ سیاپا کرنے والوں کے لیے کوئی جو ہے وہ ان کو یہ سمجھانے والا نہیں ہے بھائی کہ اگر آپ کو یہ پٹ سیاپا کرنا ہے، آئین اور قانون کا جنازہ لگنا ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے کورٹ روم نمبر 1 والی کاروائی دیکھیں جہاں پر حقیقی معنوں میں انصاف کا جنازہ پڑا ہوا ہے، اور اس جنازے کو دفنانے کے لیے اس وقت بندوبست کیا جا رہا ہے۔ انصاف کا جنازہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آیا تھا اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں آیا تھا، اور اس جنازے کے اوپر بھی لوگ حیران پریشان تھے کہ جناب اس کا کیا کرے، کیونکہ اس بندے کا یعنی انصاف کا جس طریقے سے قتل ہوا تھا وہ سب کے سامنے ہے، انصاف کا قتل تھا، اور جناب منصفین جو ہے وہ دائما دیکھتے ہیں کہ کیا یہ باعث شرم نہیں ہے؟ حقیقی معنوں میں باعث شرم ہے، کیونکہ اگر آپ غور کریں تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی کاروائی میں 2 سوال تھے، صرف 2 سوال، کہ کیا مریم نواز، حسن نواز، حسین نواز جس وقت یہ پراپرٹیز سامنے آئی تھیں اس وقت، یا جس وقت گلف سٹیل لگی تھی، ہل میٹل کمپنی بنی تھی، اس وقت یہ تینوں کے تینوں بچے نواز شریف کی زیر کفالت تھے یا نہیں؟ دوسرا سوال تھا، اور وہ بڑا امپورٹنٹ سوال تھا، کہ جو الزام آپ لگا رہے ہیں نواز شریف صاحب کے اوپر، اس کا کوئی ثبوت آپ کے پاس موجود ہے یا نہیں؟ اب ان دونوں سوالات کے اوپر جواب کیا ملے؟ پرائم جسے کہتے ہیں نا سٹار وٹنس نے جناب واجد ضیاء صاحب، واجد ضیاء صاحب یہ وہی نگینے ہیں جنہوں نے جے آئی ٹی میں جناب تحقیقات کی تھی، اور ان تحقیقات کی روشنی میں 2 ریفرنس یعنی العزیزیہ اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے جو ریفرنسز تھے وہ دائر کیے گئے تھے، اور ان ریفرنسز میں ایک میں نواز شریف صاحب کو بری کر دیا گیا تھا، اور دوسرا والا جو ہے وہ آج ہمارے سامنے آیا تھا العزیزیہ، جس کے اندر بھی نواز شریف صاحب بری ہوئے ہیں۔ اس میں جب پوچھا گیا کہ جناب ثبوت کدھر ہیں تو آپ کو پتا کیا جواب دیا؟ ثبوت کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ جناب کوئی ثبوت نہیں ہے، زیرو ایویڈنس۔ اور کہا جناب یہ تو پھر سزا کیسے دی؟ انہوں نے کہا جناب فوٹو کاپیز تھیں ہمارے پاس۔ انہوں نے کہا جی فوٹو کاپیز مصدقہ تھیں؟ انہوں نے کہا جناب فوٹو کاپیز بھی مصدقہ نہیں تھیں۔ اندازہ کریں آپ۔ اور پھر قانون شہادت وہاں پہ پڑھ کے سنایا گیا، بتایا گیا کہ جناب فوٹو کاپیاں تو قابل قبول ہیں ہی نہیں، لیکن ان فوٹو کاپیوں کے اوپر ایک منتخب وزیر اعظم کو ہٹایا گیا، اور پروجیکٹ عمران خان کو کامیاب کرنے کے لیے عدلیہ نے اس بیساکھی کا سہارا لیا جس کے اوپر چڑھ کر عمران خان جو ہے وہ وزیر اعظم بنے۔ اب اس کے اوپر بندہ کیا کہے کہ آج اگر وہ سارے کے سارے لوگ یہاں پہ بیٹھے، اور خاص طور پر وہ تمام ججز جنہوں نے یہ پاناما کیس سنا تھا کہ آج ان کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا موقع نہیں ہے، آج ان کو چلو بھر پانی نہیں چاہیے، اس کے اندر کم از کم ناک ہی ڈال کے سا ہوتے کھچ رہے ہیں، 2 چھکا مار لیں گے، 2 غوطہ آ جائے گا ایک ہاتھ، لیکن اس سے کم از کم اس بات کا تو احساس ہوگا کہ یار یہ جو لوگ انصاف کے نام پر ایک ڈھونگ، ایک فساد، ایک چیز کریٹ کر رہے تھے، اس کا حقیقی طور پر کوئی سبسٹنس موجود نہیں تھا۔ اور خاص طور پر وہ منیٹر جو اس ساری کاروائی کو منیٹر کر رہے تھے جناب اعجاز الاحسن صاحب، ان کے
کے لیے تو سب سے زیادہ اہمیت کا معاملہ ہے، کیونکہ اس وقت وہی ایک واحد نابغے ہیں جو عدلیہ میں موجود ہیں، اور وہ واحد شخصیت ہیں جو پاناما بینچ میں بھی موجود تھے، اور جن کو خصوصی ہدایات کے اوپر منیٹر جو ہے وہ لگایا گیا تھا۔ اور اس منیٹر کی کارکردگی کیا ہوئی کہ مقدمے کے اندر اس بات کو دیکھا ہی نہیں گیا کہ جناب ایویڈنس ہے یا نہیں ہے، منیٹر نے صرف نگرانی کی کہ سزا سنانی ہے، اور اس منیٹر کی نگرانی کے اندر سزا سنا دی گئی وداؤٹ اینی ایویڈنس۔ اور اس کا مطلب یہ ہے جناب کہ یہ جو انصاف کا جنازہ ہے، اب اس کو دفنانے کی بجائے اگر ہم پٹ سیاپا کریں، بینڈ ڈالیں، رونا شروع کر دیں اور دھوئیں نکالنا شروع کر دیں پتہ نہیں کس کس جگہ سے کہ جناب پتہ نہیں کون کہاں پہ آگ لگی ہے، کس کی دم جل گئی ہے، لیکن حقیقت میں آپ کو میں یہ بتاؤں کہ واقعتاً یہ ہمارے لیے من حیث القوم سوچ کا مقام ہے کہ یار ہم آخرکار کس حد تک لو پہ چلے گئے ہیں اور اس سے زیادہ ہم کہاں پر جائیں گے۔ اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس ساری صورتحال میں اگر یہ چیز سامنے آئے کہ جناب نواز شریف کا کوئی قصور نہیں ہے، نواز شریف بے گناہ ہے، نواز شریف کے بارے میں کوئی اوپینین اس طرح کی موجود نہیں، تو وہ یا ان کے بارے میں یہ رائے قائم آئے کہ جناب انصاف کا خون کیا گیا ہے، تو کیا یہ سوال ان لوگوں سے نہیں بنتا کہ نواز شریف صاحب کو سزا سنائی گئی 7 سال قید، ٹھیک ہے جی، 4.2 ارب روپے کا جرمانہ اور 5 سال کی نااہلی العزیزیہ کے اندر۔ اب ٹوٹل سزا کتنی تھی؟ 7 سال۔ 7 سال میں سے نواز شریف صاحب نے ملک کے اندر ہی 7 مہینے کی قید بھگتی، 4 سال نواز شریف صاحب نے علاج کرایا لندن میں، یا یہاں سے فرار ہو کے چلے گئے یا یہاں سے ڈیل کر کے باہر چلے گئے، 4 سال وہاں پہ رہ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 سال، 7 میں سے 5 سال گزر گئے۔ یہ کہتے ہیں جی بڑا تیز رفتار انصاف ہوا ہے، 7 میں سے 5 سال گزر گئے اور 5 سال کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے، یہ جو نا وہ جادوگر نہیں کہتا میں ٹوپی میں سے خرگوش نکال کے دکھاؤں یا چڑیا نکال کے دکھاؤں یا کبوتر نکال کے دکھاؤں، ٹوپی میں سے جو چیز نکلی وہ آخر کار یہ نکلی کہ جناب کسی طرح کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اب اگر آپ غور کریں تو جو میں نے آپ سے کہا نا کہ انصاف کا جنازہ پڑا، کوئی دفنانے والا نہیں ہے، تو اس انصاف کے جنازے کا ایک ہمیں منظر نظر آیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کا جو ریفرنس ہے وہ اس کا انصاف کا جنازہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 9 رکنی بینچ کے سامنے بھی موجود تھا، اور اس جنازے کو دفنانے کے لیے کوئی بندہ آگے بڑھ کر تیار نہیں تھا۔ اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ وہ تمام کردار جنہوں نے اس انصاف کا قتل کیا، یہ نواز شریف صاحب تو ابھی تک زندہ ہیں، ذوالفقار علی بھٹو تو یہ جو نظام انصاف ہے اس کی بھینٹ جڑے سولی پر لٹک گئے، اور ہماری عدلیہ کس حد تک کمپرومائز ہے اس کا ثبوت ہمیں جسٹس منیر سے لے کر آج تک 1 سے زائد مرتبہ ملا ہے۔ غلطی کی، غلطی کے بعد غلطی کی، غلطی کے بعد غلطی کی، غلطی کو دہرایا، سزا دی کس کو؟ 0۔ سزا کس کو ملی؟ ان تمام لوگوں نے کو جنہوں نے میرے یا آپ کے لیے آواز اٹھائی، وہ چاہے ذوالفقار علی بھٹو ہے، چاہے وہ محترمہ بینظیر بھٹو ہے، چاہے وہ نواز شریف ہے، چاہے وہ کوئی اور ہے، ان تمام لوگوں کو سزا ملی۔ وہ تمام لوگ ذوالفقار علی بھٹو کو جس نے پھانسی لگائی، مولوی مشتاق سے لے کر نسیم حسن شاہ تک، کس کو ملی سزا؟ اب اصولی طور پر کیا ہونا چاہیے؟ اصولی طور پر یہ ہونا چاہیے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف ملے اور اس بے گناہ کو پھانسی لگانے والوں کی ہڈیوں کو وہ جو ہے نا جنرل کرامویل اس کی طرح نکال کر ان کی ہڈیوں کو سولی پر لٹکانا چاہیے۔ کیا کسی میں اتنا تپڑ ہے؟ نہیں ہے۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے نواز شریف کو سزا دلوائی وداؤٹ اینی ایویڈنس، وہ تمام لوگ جنہوں نے سزا دلوائیں گے کسی اور کو بھی وداؤٹ اینی ایویڈنس، کیا ان کی ہڈیوں کو نکال کر، ان تمام جرنیلوں کو ان کی ہڈیوں کو نکال کر سزا نہیں دینی چاہیے؟ وہ نعرے لگاتے ہیں جناب مرد مومن مرد حق، ایسی مرد مومن ایسی مرد حق جس نے اپنی سکن بچانے کے لیے ایک بے گناہ کو پھانسی چڑھا دیا، اور جس کے قتل کے جرم میں پھانسی چڑھایا وہ آج بھی زندہ سلامت خود اسی سپریم کورٹ آف پاکستان کے روبرو سپریم کورٹ کے فیصلوں کو تھپڑ مار رہا تھا، تماچے مار رہا تھا کہ جناب میرے قتل کے الزام میں ایک بندے کو پھانسی چڑھا دیا اور میں زندہ سلامت آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اور وہاں پہ کھڑے ہو گئے یہ کہہ رہا تھا کہ جناب مجھے اس کیس کے اندر فریق بنایا جائے۔ یار کوئی شرم نہیں ہے لوگوں میں، کوئی حیا نہیں ہے؟ وہ خواجہ آصف کا یہ تاریخی جملہ ہے کہ نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی ہے، یہ بے غیرت لوگ ہیں، بے غیرت حقیقی معنوں میں،
ना कोई शर्म ना कोई है, और ना ही इनको इस बात का इदराक है कि यार हम चीजों को लेकर कहां पे जा रहे हैं, मामला को कहां पे लेके जा रहे हैं। फिर ये जो यूट्यूबर्स हैं ये आते हैं और आके बैन करना शुरू कर देते हैं, पिट स्यापा करना शुरू कर देते हैं, पता नहीं अंदर केड़ी मां मर गई। लेकिन अगर इनको गौर किया जाए तो इनको समझने की जरूरत है कि भाई जो इंसाफ की इमारत के अंदर जो ईंट गलत लग गई है ना, जिसने पूरी की पूरी बुनियाद को कमजोर किया हुआ है, वो जस्टिस मुनीर का फैसला है। अब या तो उस जस्टिस मुनीर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की बुनियादों से बाहर निकालकर छत में लटका देना चाहिए उल्टा, ठीक है जी, या इस पूरे निजाम में इंसाफ को आग लगा देनी चाहिए और एक नई इंसाफ की बुनियाद रखनी चाहिए, एक नया निजाम में इंसाफ को तख्लीक किया जाना चाहिए। क्योंकि इसके बगैर जो है ना इंसाफ के ऊपर इतराज़ात उठते रहेंगे, एक फरीक का इंसाफ दूसरे फरीक के लिए ना इंसाफी बनता रहेगा, क्योंकि जो पूरे का पूरा सिस्टम है उसके ऊपर किसी को एतबार नहीं है। अब चूंकि एतबार नहीं है लिहाजा जो है हर एक बंदे ने अपनी एक 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई हुई है और वो उस 1.5 ईंट की मस्जिद में अपने पीछे जमात खड़ी कर रहा है। और हैरत की बात है कि उनको वो क्या कहते हैं, वो भी मिल जाते हैं, नमाजी भी मिल जाते हैं जो आगे उनके पीछे नमाज भी पढ़ते हैं और उनकी अमामत को तस्लीम भी करते हैं। अब जिस तरह मैंने आपसे कहा कि जिस तरह यूट्यूबर्स को आग लगी हुई है, मिर्चें लगी हुई हैं, धुएं निकले हुए, तो ये एमी मैंने खामखा नहीं कहा। आप सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ पोस्ट देख लें। मुझे याद आया भी मैंने थोड़ी देर पहले इमरान रियाज खान साहब की एक पोस्ट देखी। अल्लाह का शुक्र है कि वो जिंदा सलामत हैं, अल्लाह का शुक्र है कि वो सेहतमंद हैं, अल्लाह का शुक्र है कि वो इस वक्त बैठकर उसी शद्दोमद के साथ सोशल मीडिया के ऊपर बात कर रहे हैं जैसे वो माजी में बात कर रहे थे। और उनके साथ भी जिसने बुरा किया वो बिल्कुल गलत किया, उसके अंदर भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप उनके अभी के दोबारा सेहतमंद होने के बाद अगर आप उनका पॉडकास्ट देखें जो उन्होंने अपने वकील मियां अली इशफाक के साथ किया, या उनके ट्वीट्स देखें जो अब वो सेहतमंद होकर कर रहे हैं, तो आपको इस बात का बखूबी अंदाजा होगा कि ये किस नर्सरी की पैदावार हैं और ये किस तरीके से प्रोजेक्ट इमरान खान को आज भी जो है वो दुरुस्त समझ रहे हैं। कतई नजर इस बात के कि उनके मुंह से इस बात की आवाज तक नहीं निकलेगी कि फोटोकॉपियों पर किसी को आप मुजरिम करार नहीं दे सकते। कहते ऐसे फैसले तारीख के कूड़ा दान में जाएंगे, ऐसे फैसलों को तारीख के कूड़ा दान में ही जाना चाहिए। ये फैसले कूड़ा दान के हकदार ही हैं। इन फैसलों को कूड़े दान के अलावा इनके लिए कोई और जगह नहीं है और इनको इतनी गहराई में जमीन में दफनाना चाहिए कि लावा निकल आए। इससे कम इनकी और कुछ नहीं, बल्कि इनके साथ साथ वो तमाम फैसला करने वालों का भी यही अंजाम होना चाहिए कि उन्हें कहें ये पकड़ो अपने फैसले और इनको जिंदा गाड़ दिया जाना चाहिए जमीन में। इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। और उसके बाद हम जनाब मातम करते हैं कि जो है इन लोगों के साथ जो है वो इंसाफ इनको इनकी मर्जी का मिल रहा है। भाई अगर मर्जी का मिल रहा है तो जुर्म साबित कर दो ना कि ये है आपका जुर्म। और इसलिए मैं कहता हूं, आप कहेंगे जनाब हम कैसे साबित करें, कल वो एस्टैब्लिशमेंट का लाडला था आज ये एस्टैब्लिशमेंट का लाडला है, तो भाई निजाम को बदल दो ना। फिर इस मर्तबा ये करो कि जो इंतखाबी नारा बनाओ उसके अंदर इस इंतखाबी बयानिए को तरवीज दो कि हम इक़्तिदार में आकर इस पूरे के पूरे निज़ाम को बदलेंगे, हम निज़ाम में जो है वो गवर्नेंस हम उसको तब्दील करेंगे, हम ब्यूरोक्रेसी के निज़ाम को बदलेंगे, हम अदालती निज़ाम को बदलेंगे, हम इंसाफ के निज़ाम को बदलेंगे, हम पार्लिमानी निज़ाम को बदलेंगे, हम तालीम के निज़ाम को बदलेंगे, हम माशी निज़ाम को बदलेंगे, हम हर एक निज़ाम को बदलेंगे। बात समझ में आती है, लेकिन रहना इसी निज़ाम में है, फैज़ इसी निज़ाम से मिलने हैं फैज़ के ज़रिए। लेकिन जो है जो अपनी मर्जी का चूँकि फैज़ नहीं मिल रहा, लिहाजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो चाहे फाय चढ़ जाए इनके दिलों को सुकून नहीं आना। नवाज शरीफ चाहे 1 नहीं 2 नहीं 3 मरतबा गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर इक़्तिदार से निकाला जाए, इनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेनज़ीर भुट्टो इंसाफ की जंग, कानून की जंग, आइन की जंग, जमहूरियत की जंग लड़ते हुए लियाकत बाग के बाहर गोली का निशाना बन जाए, खुदकुश हमले का निशाना बन जाए, इनके कानों पर जूं तक नहीं रीखती। वजह क्या है? वजह यह है कि ये जिस स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखते हैं उस स्कूल ऑफ थॉट में पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के कानून की कोई वैल्यू नहीं। और उस स्कूल ऑफ थॉट को भी इसी निज़ाम के साथ ही दफन होना है, आज नहीं तो कल। अपने राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।